الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم كفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم المكين المدين الأجمعين معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد احمد رضا برکاتی پھر سے حاضر خدمت آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا موضوع قربانی کے سوال و جوابات کے ہیں۔ اسی کے حوالے سے جو چوتھا قسط ہے، یعنی کہ جو چوتھا پارٹ ہے، اس کو لے کر حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ اس قسط میں سوال 30 سے لے کر جوابات 50 تک انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ قربانی کا یوم یعنی عید الاضحیٰ کا دن ان قریب آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ عید الاضحیٰ گزر جائے اور سوالات نہ ختم ہوں۔ عید الاضحیٰ گزر گیا، یہاں تک میں لا علم میں رہا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی لا علم میں رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جن احبابوں نے سوالات بھیجے ہیں انہیں عید الاضحیٰ سے پہلے جوابات دے دیے جائیں۔ اس لیے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ علم سیکھنے کی ویڈیو ہے، اور علم سیکھنے کے لیے تو وقت مقرر نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھا آگے چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی فصل لربک وانحر، اس کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ معزز سامعین، ہمارا موضوع یہی ہے، اور اسی کے حوالے سے سوالات آئے تھے۔ آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ اور پچھلے ویڈیو میں جو ایک سوال چھوٹ گیا تھا، اس کی بھی جواب اس ویڈیو میں دیتے ہیں، پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 30، اگر کسی شخص کے پاس خالی زمین یا پلاٹ وغیرہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر خالی زمین یا پلاٹ وغیرہ کی قیمت نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ سوال نمبر 31، اگر کسی نے دوسرے شخص کو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر قرض دے رکھا ہو تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر قرض دے رکھا ہو تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ قرض خواہ سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ جس سے قربانی ہو سکے، جبکہ اس کو ظن غالب ہو کہ وہ دے دے گا، اور اگر قرض خواہ سے وہ رقم قربانی کے ایام میں نہ مل سکے اور نہ اس کے پاس کوئی اور مال ہو کہ جس سے قربانی کا جانور خرید سکے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور نہ قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہے، اور نہ ہی قربانی کے ایام کے بعد قرض کی رقم واپس ملنے پر جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ سوال نمبر 32، قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے 5 شرطوں کا کس وقت میں پایا جانا ضروری ہے؟ جواب، قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے 5 شرطوں کا 10 ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک پایا جانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 33، اگر ابتدائی وقت میں قربانی واجب ہونے کے شرائط نہیں پائے گئے مگر آخر وقت میں پائی گئی، مثلا پہلے 2 دن شرائط نہیں پائی گئی اور تیسرے دن پائی گئی تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ جواب، اگر ابتدائی وقت میں قربانی واجب ہونے کے شرائط نہیں پائی گئی مگر آخر وقت میں پائی گئی، مثلا پہلے 2 دن شرائط نہیں پائی گئی اور تیسرے دن پائی گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 34، اگر ابتدائی وقت میں قربانی واجب ہونے کے شرائط پائے گئے مگر اس نے قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ آخر وقت میں قربانی واجب ہونے کی شرائط جاتی رہی، مثلا پہلے 2 دن شرائط پائی گئی تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور تیسرے دن قربانی واجب ہونے کے شرائط جاتی رہے تو کیا قربانی معاف ہو جائے گی؟ جواب، اگر ابتدائی وقت میں قربانی واجب ہونے کے شرائط پائے گئے مگر اس نے قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ آخر وقت میں قربانی واجب ہونے کی شرائطیں جاتی رہی، مثلا پہلے 2 دن شرائط پائی گئی تھی اور اس نے قربانی نہیں کی اور تیسرے دن قربانی واجب ہونے کے شرائط جاتے رہیں تو اس پر قربانی معاف ہو جائے گی۔ سوال نمبر 35، اگر مالک نصاب قربانی کی منت مان لے تو اس پر کتنی قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر مالک نصاب قربانی کی منت مان لے تو اس پر 2 قربانی واجب ہو جائے گی، ایک وہ جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جو منت کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی۔ سوال نمبر 36، اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو قربانی کی رقم دے دے تو کیا حکم ہے؟ جواب،
اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو تو اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم ہوگا۔ اگر وہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو قربانی کی رقم دے گا تو اس کا واجب ادا نہ ہوگا اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ سوال نمبر 37، اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کے لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ جواب، اگر کوئی شرعی فقیر ہو اور اس پر قربانی واجب نہ ہو تو پھر بھی قربانی کے دنوں میں کسی غریب کی مدد کرنے کے مقابلے میں اس کے لیے قربانی کرنا افضل ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اللہ پاک کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سوال نمبر 38، اگر کوئی بیرون ملک ہو تو کیا وہ اپنے آبائی وطن میں کسی کو کہہ کے قربانی کروا سکتا ہے؟ جواب، چونکہ قربانی میں نیابت کسی دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، لہٰذا اگر کوئی بیرون ملک ہو تو اپنے آبائی وطن میں کسی کو کہہ کر اپنی قربانی کروا سکتا ہے۔ مجھے سامعین یاد رہے کہ جہاں قربانی ہو رہی ہو اور جہاں قربانی والا ہو دونوں جگہ قربانی کے دن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 40، اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو تو کیا گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی کر لینا کافی ہے؟ جواب، جی نہیں، اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو تو سب کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، صرف گھر کے سرپرست کی طرف سے قربانی کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 40، اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی کی قربانی کا جانور کرنٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے قربانی سے پہلے مر جائے تو اگر وہ شرعی فقیر ہو تو اس پر نیا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو تو جانور کے مرنے سے قربانی معاف نہیں ہوگی، اس کو قربانی کے لیے دوبارہ نیا جانور خریدنا ہوگا۔ مجھے سامعین، جب نیا جانور خریدا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے کا پہلا جانور تھا یہ بھی اتنی ہی مالیت کا ہو۔ سوال نمبر 41، اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو شرعی فقیر پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، جبکہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر نیا جانور خریدنا واجب ہے۔ سوال نمبر 42، اگر قربانی کا جانور گم ہونے کے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر قربانی کا جانور گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد شرعی فقیر اور مالدار دونوں نے نیا جانور خرید لیا اور پہلے والا جانور بھی مل گیا تو مالدار کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے ایک کو چاہے قربان کرے، اور اگر دوسرا قربان کیا اور اس کی قیمت پہلے سے کم تھی تو جتنی کم تھی اتنی قیمت صدقہ کرے، جبکہ فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ جب بھی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو اس پر اس خریدے ہوئے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 43، اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا تو کیا اس پر دوبارہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے؟ جواب، اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا اور اس شخص کا نصاب قربانی کا جانور خریدنے کی وجہ سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم رہ گیا تو اس پر دوبارہ نیا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں، البتہ اگر وہ جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو پھر یہ شخص اس جانور کی قربانی کرے گا، اور اگر وہ جانور قربانی کے ایام کے بعد ملے تو پھر اس کو زندہ ہی شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 44، کیا فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب،
فوت شدہ مسلمان والدین یا رشتہ داروں کے نام ایصال ثواب کے لیے قربانی جائز ہے کہ قربانی کرنا کار ثواب ہے اور آدمی اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ سوال نمبر 45، اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ والدین یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا اس وجہ سے اس پر اپنی قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے؟ جواب، اگر کوئی شرعی فقیر اپنے فوت شدہ مسلمان والدین یا کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر اپنی قربانی لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا صاحب نصاب ہونا نہیں پایا جا رہا جو کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ سوال نمبر 46، اگر کسی پر قربانی واجب ہو مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ جواب، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے اور قربانی کے دن گزر جائیں تو اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تھا تو اسے زندہ صدقہ کر دے، یعنی شرعی فقیر کو دے دے، اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 47، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ جائے تو کیا اس سے دوسری بقرعید پر پہلی قربانی کی قضا کر سکتا ہے؟ جواب، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ جائے تو اسے دوسری بقرعید کے موقع پر گزشتہ سال کی قربانی کی قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اب بھی اس پر واجب ہے کہ اگر پہلی قربانی کا جانور خریدا ہوا تھا تو اس کو شرعی فقیر پر زندہ صدقہ کر دے، اور اگر پہلی قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا تھا تو ایک بکری کی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 48، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے مگر اس کی قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خرید لے مگر قربانی نہ کرے اور قربانی کے دنوں کے بعد اس جانور کو بیچ دے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کو جتنے کا بیچا ہے اتنی قیمت شرعی فقیر کو صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 49، اگر کسی مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خرید کر اس کو نفع پر فروخت کر کے اس سے سستا جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، مالک نصاب کو نفع لینے کے لیے قربانی کے لیے خریدے گئے جانور کو بیچنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اب چونکہ بیچ چکا ہے تو بیچنے کی وجہ گنہگار ہوا، لہذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور جتنی رقم پہلے جانور سے اضافہ بچی ہے اس کو صدقہ بھی کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ موجودہ سامعین، اگر مجھ سے کچھ کہنے میں یا آپ لوگوں کو کچھ سمجھنے میں یا سننے میں کسی طرح کی بھی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں تو میں آپ سب کی طرف سے اور خود کی طرف سے آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے، اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جو لال کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر، اور اس کے بغل میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبا کر آل کر دیں، تاکہ ہم جب بھی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے والد والدہ کو سلامت رکھے، ہم سب کے والد والدہ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور تمام مومن و مومنات کے والد والدہ کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والد والدہ گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن کی باحیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومن و مومنات اور آپ سب کے گھر و بار کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے آل اولاد کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، ہم سب کے آل اولاد کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنائے، ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب دیجیے احمد رضا کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعائے خیر میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔